السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے توصیف احمد صدیقی کہتے ہیں، میں اس سرائے کا منشی بھی ہوں اور مسعود احمد کے دوستوں میں سے سر فہرست ہوں کہ ان کا بھائی بھی ہوں اور دوست بھی ہوں۔ تو اس ناطے سے میں آپ سب لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز سورہ مومنون کی آیات 115 سے 118 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آج مسعود احمد صاحب کی کتاب ہم خیال کا رسم اجرا ہے، اور اس میں میں سب خواتین حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا ہمارے استاد محترم جناب استاد ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کی صدارت قبول فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب۔ ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا اس محفل کے دلہا جناب مسعود احمد صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اسٹیج پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ساتھ میں ہمارے بچوں کے نانا جناب سلمان جلالی صاحب، جو کہ مسعود احمد صاحب کے بڑے برگزیدہ دوستوں میں سے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ تمہاری بیوی سے کوئی رشتہ ہاں، کوئی نہیں، یہ بالکل کہنا ان کا صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود احمد کی تخلیق ہم خیال نے ایسے مسعود احمد کو ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے جو ادب اور ڈرامے جیسے فنون لطیفہ کے قارئین کے لیے نیا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کتاب میں ان کے ایسے رنگ جھلکتے نظر آتے ہیں جو اس سے قبل نگاہوں سے اوجھل تھے۔ مسعود بھائی کی شخصیت ان کے خانوادے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام دوست و احباب کے لیے انتہائی مشفقانہ اور رحم دلی کی حامل ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ تمام خواتین و حضرات ان سب خوبیوں کو بزبانی ان کے احباب سماعت فرمائیں گے۔ مسعود احمد صاحب نے 1965 میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے سوشیالوجی میں کیا، 1966 میں کینیڈا ہجرت کی اور تعلیم کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ سن 70 تک یونیورسٹی گوئلف اونٹاریو میں پڑھایا اور سن 70 سے 73 تک کینیڈین ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے منسلک رہے اور یونیورسٹی آف واٹرلو میں ساتھ ساتھ پرسنل اینڈ بزنس مینجمنٹ میں تعلیم بھی حاصل کی۔ وطن عزیز کی خدمت نے جوش مارا اور سن 73 میں پاکستان منتقل ہو گئے۔ سن 73 سے 81 تک پاک وطن کی مٹی کو چمکاتے رہے اور اس دوران PIA اور نیشنل ریفائنری جیسے اداروں میں ایگزیکٹو پوزیشنز پر فائز رہے۔ بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے پیش نظر سن 81 میں ہیوسٹن ہجرت کی اور یہاں بھی کئی برس پرسنل مینجمنٹ کے شعبوں میں
ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کیا. پھر اپنا بزنس کرنے کے جوش نے للکارا اور سن 84 میں تنزیل محل اور کرتا کارنر کو ہیوسٹن کے شہریوں سے روشناس کروایا اور الحمدللہ اب تک اعلیٰ کارکردگی اور خدمت اور نیک نیتی کی بدولت خراج تحسین وصول کرتے رہے اور انشاءاللہ ہمیشہ وصول کرتے رہیں گے. بدر صغیر کی چند اہم شخصیات جنہوں نے مسعود احمد کے ساتھ معاونت فرمائی، ان میں جناب ایس ایم سلیم صاحب مرحوم نمایاں درجہ رکھتے ہیں، جن کو مسعود صاحب استاد کی حیثیت بھی دیتے ہیں. ان کے ریڈیائی ڈراموں میں مسعود احمد صاحب حصہ لیتے رہے. فنون لطیفہ کے توسط سے 10 برس تک مسعود احمد نے ایک معیاری پروگرام ہیوسٹن سے ریڈیو پروگرام نشر کیا. ہیوسٹن میں پہلا اسٹیج ڈرامہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یونیورسٹی آف ہیوسٹن آڈیٹوریم میں پیش کیا. یہ ڈرامہ اس قدر مقبول ہوا کہ نیو آرلینز کے شہریوں نے اس ڈرامے ٹیم کو اپنے شہر مدعو کیا اور ڈرامہ اسٹیج کروایا. اس ہمت افزائی سے مسعود بھائی کو یہ مجبور کیا کہ یہ کاوش جاری رکھیں اور لہٰذا ہر سال یا 2 سال میں ان کے ڈرامے پابندی سے پیش ہوتے رہے اور رسالوں اور اخباروں میں شائع ہوتے رہے. سن 2005 میں پہلی کتاب خیال تخلیق کی، جس کا رسم اجرا پاکستان آرٹس کونسل کراچی نے کیا. اردو مرکز واشنگٹن نے دوبارہ اس کا رسم اجرا اپنے شہر میں بطور خاص اہتمام سے کیا. ایسا ہی اہتمام جناب سلیم سید، جاوید زیدی اور سلمان جلالی نے شہر ہیوسٹن میں بھی منعقد کیا. مسعود احمد نے اپنے قلم کے جوہر صرف ڈراموں اور افسانوں میں ہی نہیں بلکہ فلم میں بھی اجاگر کیے اور کئی فنکار ان کی ٹوٹلیج کی بدولت پروفیشنل آرٹسٹ بنے. اس میں ساحر لودھی کا نام سر فہرست ہے. ایک ڈرامہ ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشینز آف نارتھ امریکہ یعنی اپنا کے سالانہ فنکشن میں اٹلانٹا میں بھی اسٹیج کیا. کل 20 سے زیادہ ڈرامے شہر ہیوسٹن میں اسٹیج ہو چکے ہیں. یہ فخر امریکہ کے کسی شہر کو نہیں ہے الا ہیوسٹن کے. بقول جاوید زیدی کے کہ رہے ادب میں میرے ہم سفر ہیں مسعود احمد، رہے ادب میں میرے ہم سفر ہیں مسعود احمد، ہیوسٹن کے آغا حشر ہیں مسعود احمد. اور ان کی بزنس کی لحاظ سے اس کا دوسرا شعر یوں کہا ہے کہ چاک دامن کو تھام لیتے ہیں بسنت پر. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی شاپ بسنت پر ہوا کرتی تھی، اب الحمدللہ یہ ہل کرافٹ پر آ گئے ہیں. تو چاک دامن کو تھام لیتے ہیں بسنت پر، اہل جنون ایسے کاریگر ہیں مسعود احمد. تو میں اس وقت گزارش کروں گا کہ جناب سلمان جلالی صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم. محترم خواتین و حضرات، میری مسعود سے 50 سال سے زیادہ دوستی ہے. اس تعلق کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک طالب علمی کا دور اور ایک ہیوسٹن کا دور. طالب علمی میں جنا کالج میں ہمارے ساتھ تھے مسعود احمد اور کرکٹ کے کپتان تھے. گوگلی بہت اچھی کیا کرتے تھے، جو شاید ابھی بھی کبھی کبھی گوگلی مار دیتے ہیں. مسعود احمد کی شخصیت بڑی خوشباش، دوستوں کا خیال رکھنے والے، رقیق القلب اور معصوم فطرت کے انسان ہیں. ایثار، دردمندی اور انکساری ان کی عادت ہے اور یہ محض تعریفیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. مسعود احمد اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھتے ہیں، کام کام اور کام. بقول جوش مرحوم کے غور سے دیکھا نظام دہر تو ثابت ہوا، آدمی پیدا ہوا ہے کام کرنے کے لیے. پھر بھی یہ دوستوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں. مسعود اپنی ذات میں ایک خود انجمن ہے اور ہم لوگ نیو آرلینز گئے تھے اور بڑا کامیاب رہا تھا.
تو اس کے بعد سے انہوں نے 20 ڈرامے کیے، جس میں سے میں نے شاید 16 یا 15 ڈراموں میں حصہ لیا، اور الحمدللہ سب بڑے کامیاب گئے، اور 300 400 500 لوگ بھی آ کے اس کو داد دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو صحت دے اور ہمیشہ یہی خدمت کرتے رہیں، اور اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ اب آپ کی تیسری کتاب کا انتظار رہے گا مسعود صاحب، آپ خوش رہیں اور آباد رہیں۔ السلام علیکم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم۔ جناب صدر اور مہمان خصوصی، آپ کی اجازت سے مجھے بھی آج جناب مسعود احمد صاحب کی ذات بابرکات کے متعلق کچھ بولنے کے لیے موقع دیا گیا ہے، اور یہ بڑا حسین موقع ہے کہ ان کی دوسری کتاب منصہ شہود پہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ معاشرے کے لیے کچھ کر جانے کی جستجو فہم وہ شعلہ لازوال ہے جو ہر انسان کے اندر تو شاید اس شدت سے نہیں بھڑکتا، مگر کچھ سرکھرے دیوانے ہمت والے اس شعلے کی تپش سے ہر دم اپنا خون گرمائے رکھتے ہیں، اور یہ کسک، یہ خلش انہیں کسی پل گھڑی ساتھ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ کبھی یہ کسک ہوا کی صوتی لہروں کے ذریعے عوام الناس سے مخاطب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور خیال کی کہکشاں کے ذریعے اپنا رنگ بکھیرتی نظر آتی ہے۔ آخر میں کتاب کے مصنف محترم المقام مسعود احمد صاحب کو ان کی اس کاوش ثانی پر دل کی امید گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ حضرات سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ عقیل اشرف صاحب کو کہ تشریف لائیں اور مقالات پیش فرمائیں۔ جناب عقیل اشرف صاحب۔ جناب صدر اور میرے معزز بہن بھائیوں، ہم سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ کچھ لکھیں، کیونکہ جناب صاحب کتاب جو ہے مسعود بھائی، وہ ہمارے دل پہ لکھے ہوئے ہیں۔ مسعود بھائی کو میں صرف ایک انداز سے دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے جو مٹھاس ہے، جو بارش کی برستی ہوئی فوار ہے، جس کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ ان کی کتاب ہم خیال انہوں نے مجھے بھیجی اور میں نے اسے پڑھا۔ شروع کا حصہ جو ہے اسے اتنا پنچ ہے، اس میں اتنی اپنائیت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی کسی گھر میں بیٹھا ہوا گھر والوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ کہانی نہیں لگتی، وہ جگ بیتی کی طرح انہوں نے آپ بیتی لکھی ہے۔ اور وہ کتاب میری محترمہ بیگم صاحبہ نے پڑھی، اور اس کتاب کی تعریف میں ان کا ایک تاریخی جملہ میرے پلو میں بنا ہوا ہے اب تک۔ وہ کہتی ہے، کتاب لکھنی ہو تو ایسے لکھیے، کیا لکھتے رہتے ہیں آپ؟ مسعود بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے لکھنے والے ہیں، اور 2 کتابیں نہیں، ان کی تو 20 کتابیں آ جانی چاہیے۔ جب ان سے پہلی ملاقات میری ہوئی تھی، جب عنایت نے مجھے ملایا، ان کا ایک ڈرامہ اسٹیج بنا تھا جس میں عنایت بھی، سلمان جلالی بھائی، یہ سب اس میں پارٹ کر رہے تھے، تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہ آدمی جو کراچی اور پاکستان کے ٹی وی کو آج کل رول کر رہا ہے، وہ آدمی ساحل لودھی، وہ ان کے ہاتھوں سے نکلا ہوا بچہ ہے۔ اچھا، میں ساحل لودھی پہ اس لیے فخر کرتا تھا کہ وہ رحیم یار خان کے میرے ہوم ٹاؤن ہے، اس کے ترنڈا محمد پناہ کی ایک فیملی وہاں پیدا والا بڑا ہوا، تو میں نے کہا یہ بچہ ایسے ہی ہوگا، مگر اس بچے نے معین اختر کی طرح، معین اختر بھی صبر میں سے نکلا ہوا ایک معمولی سا بچہ تھا۔ ہم لوگ ریڈیو میں اس زمانے میں پروڈیوسر تھے، چھوٹی چھوٹی مذاقیہ باتیں، محمد علی کی چال کی نقل وغیرہ کر کے معین اختر کو 100 روپے 200 روپے کی دہاڑی دے دیتے، اور یہ خوش ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد معین اختر نے ریفائن کیا، ساحل لودھی نے بھی اسی طرح ریفائن کیا۔ کچھ مسعود بھائی کی تربیت تھی، اور
کچھ اس کا اپنا شوق بھی تھا، تو بہت اچھا اینکر بنا وہ، اور بہت ریڈیویٹڈ ایکٹر بنا. اپنے یعنی شیکسپیئر میں کے ڈراموں کے لیے ایک بات مشہور ہے، ہم نے اور مسعود بھائی نے شیکسپیئر کو بہت پڑھا ہے، تو اس میں 3 اینٹیٹیز ہوتی ہیں ڈرامے کی، کہ پلیس کا اختصار، کیریکٹر کا اختصار اور ٹائم کا اختصار ہونا چاہیے ڈرامے میں. مطلب ایک ڈرامہ جو 1900 یعنی اس میں کہانی آ رہی ہے 1904 میں شروع ہوا اور 2014 میں آن کے اس کا اینڈ ہوا، تو بہت ٹائم بکھر گیا، تو یہ سمٹ نہیں سکتا اسٹیج ڈرامے میں. اسی طرح کیریکٹر کی بھی اکانومی ہونی چاہیے. مطلب بہت ساری خالائیں، پھوپھیاں، بچے، یہ وہ، ایسے نہیں ہو سکتا. مسعود بھائی اس ٹیکنیک کو جانتے ہیں کہ جتنے کم کیریکٹر ہوتے اتنی پنچ لائن بولنے کی زیادہ سعادتیں ملتی رہتی ہیں. تو مسعود بھائی کا وہ ڈرامہ دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا کہ یہ تو واقعی آغا حشر کاشمیری ہے ہیوسٹن پہ، کہ یہاں یہ بات چلانا، ڈرامہ دیکھتے لوگ آئیں اور 500 کا ہال بھرا ہوا ہے، اور ہم جیسے شوقین اردو ادب کے اور اردو ڈرامے کے، ہم جب وہاں پہنچے تو بڑی، اچھا 2 آدمی ایسے ہیں، توصیف بھائی بھی اور مسعود بھائی بھی، ان کی خوش اخلاقی، ان کی انکساری مثالی ہے. کہیں بھی میں نے اتنے متواضع آدمی دیکھے نہیں. یہ فرشتے ہیں جو آج کی دنیا میں آ گئے. فرشتوں کی قدر کیجیے، اور آسمانوں تک واپس جانا ہے تو ان فرشتوں کو عزیز رکھیے. شکریہ. ایک اور شاندار تالیاں جناب عقیل اشرف صاحب کے لیے. اب میں زحمت دوں گا جناب سلیم سید صاحب کو کہ تشریف لائیں. مسعود صاحب کی تصنیف ہم خیال کی پہلی بات جو بہت بھلی لگی کہ اس میں انہوں نے اپنی میٹرک کی تصویر نہیں لگائی، ورنہ ہم نے بہت دفعہ ایسے مواقع آئے ہیں کہ تصویر بھی ہے کتاب میں اور پوچھ رہے ہیں وہ صاحب آپ نے اپنی تصویر نہیں لگائی. تو یہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے میٹرک کی تصویر نہیں لگائی. اچھا شکریہ. تو پچھلے دنوں ہمارا اتفاق ہوا ٹورنٹو جانے کا. تو ایک محفل میں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم ہیوسٹن سے آئے ہیں تو انہوں نے پہلی بات جو کہی وہ یہی کہی کہ سنا ہیوسٹن میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں، اسٹیج ڈرامے بھی ہوتے ہیں. تو پھر جب انہوں نے بتایا کہ ہاں ہیوسٹن کی پہچان 2 چیزیں ہیں، ایک تو ریڈیو پروگرام اور دوسرے اسٹیج ڈرامے. تو شہر ہیوسٹن میں یوں تو ہر کماش کے ڈرامے باز موجود ہیں، مگر بات جب ڈرامہ نگاری کی آ جائے تو پھر بس ایک ہی نام سامنے آتا ہے، اور وہ ہے مسعود صاحب کا. میرا خیال ہے کہ مسعود صاحب نے شہر ہیوسٹن کو ڈرامے کے حوالے سے ایک اور پہچان دی، اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اسٹیج ڈرامہ جو وہ جس میں کسی قسم کی پھکڑ بازی اور ولگیرٹی کی گنجائش قطعاً نہیں ہوتی، نہ جملے بازیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی نازیبا ایکشنز کی گنجائش قطعاً نہیں، بالکل بھی. اور ہر موومنٹ جو ہوتا ہے وہ اسٹرکٹلی اسکرپٹ کے حوالے سے اور اس کے حساب سے ہوتا ہے. جو کہ مسعود صاحب بذات خود تہذیب و تمدن، روایات اور وفاداری کے حامل انسان ہیں، لہذا اس کا پرتو ان کی تحریروں میں دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ ڈرامہ نگاری ہو، افسانہ نویسی ہو یا دیگر مضامین ہائے زندگی. مسعود صاحب نے مختصر اور طویل دورانی کے افسانے بھی تحریر کیے ہیں،
مگر ان کی تحریروں میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے قاری یا ناظر. اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے ہند النثر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں سنجیدہ سے سنجیدہ معاشرتی ایشو کو وہ بیان کر جاتے ہیں اور نہایت ہی غیر محسوس طریقے سے پڑھنے اور دیکھنے والے کو میسج کی ترسیل بھی ہو جاتی ہے، اور یہی کسی مصنف کی کامیابی کی دلیل ہے. چاہے تنزیب محل کرتا کارنر میں چھوٹی سی اردو کتب اور رسائل کی لائبریری کا قیام ہو، اردو کا ریڈیو پروگرام دھنک، وائس آف پاکستان یا آبشار ہو، اسٹیج ڈرامے ہوں، خیال ہو یا ہم خیال ہو، ان تمام میڈیمز میں مسعود صاحب کے مطمع نظر ایک ہی بات نظر آتی ہے: اردو اور پاکستانیات. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھارتی فلموں میں بھی اردو کی ترویج کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، چاہے مجبوراً صحیح، مگر ہمارا خیال ہے کہ وہ ہندی کی ترویج کا ذریعہ زیادہ ہے، چونکہ جو بولی ان میں استعمال ہوتی ہے وہ اردو تو نہیں، وہ اس سے نزدیک تر ہے اردو سے. ابھی آتے ہوئے ہم گاڑی میں ایک مقامی ریڈیو اسٹیشن سن رہے تھے، کیا اناؤنسمنٹ ہوا کہ بات مشہور سنگر غلام علی کی آواز میں مرزا غالب کی خوبصورت سی غزل سنی، گجب کیا تیرے بادی پہ اعتبار. تو صاحب یہ فرق ہے اردو اور ہندی میں. یہاں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مسعود صاحب نے اپنی تصانیف، نگارشات اور نشریات کے ذریعے اس شہر خرابی میں بڑی خاموشی کے ساتھ بلا کسی صلح و ستائش کی تمنا کی اپنا مشن جاری رکھا ہے، جس کے لیے بہت مبارکباد مستحق ہیں. اور کسی بھی مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے نصف بہتر کا تعاون ضروری ہوتا ہے. لہٰذا ہماری تنقید بھابھی بھی اس مبارکباد کی مساوی مستحق ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں بقول جاوید زیدی ہیوسٹن کے آغا حشر سے کہ پہلے خیال پھر ہم خیال، اس کے بعد بے خیال نہ ہو جائیے گا. اس سلسلے کو یوں ہی جاری ساری رکھیے گا. 10 سال کا وقفہ ہے 2 کتابوں میں، اور آخر میں سب کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ اور بہت بہت مبارکباد. خواتین حضرات، اب میں زحمت دوں گا اپنے صدر محفل جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ مائک پہ تشریف لائیں. میں رسم اجرا کی گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ رسم جاری فرمائیں. محترم خواتین و حضرات اور ہمارے خصوصی مہمان جناب مسعود احمد صاحب، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب میں مجھے مسعود صاحب کے بارے میں چند جملے کہنے کا موقع دیا. مسعود صاحب آپ کی یہ نئی کتاب ہم خیال کی اشاعت اور یہ رسم اجرا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. رسم اجرا کا مقصد یہ ہے کہ سامعین اور جو زبان میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے سامنے کتاب پیش کی جائے اور اس کتاب کے بارے میں بات کی جائے، جس سے کہ لوگ جانیں کہ اس کتاب میں کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مصنف کے بارے میں بتایا جائے. خواتین و حضرات، مسعود صاحب کو اس شہر ہیوسٹن میں آئے ہوئے جیسے کہ بتایا گیا ہے
تقریباً 28 سال ہوئے ہیں اور کراچی سے نکل کر کینیڈا ہوتے ہوئے یہاں آئے، جہاں انہوں نے کچھ دنوں استاد کی حیثیت سے وقت گزارا اور ان میں جو تصنیف کے جراثیم پائے جاتے تھے انہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیا۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، جیسے کہ ابھی صدیقی صاحب نے کہا کہ ایک ادب کو زندہ رکھنا اور ایک دوسرے ملک میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کا قلم چلتا رہا اور ان کے قلم نے جو کردار ابھارے ان کو وہ ڈرامے کی شکل میں خود بھی اداکاری کے ساتھ منظر عام پر لاتے رہے، بقول کسی کے، بلکہ ابھی بتایا کہ جاوید صاحب نے کہا کہ یہ ہیوسٹن کے آغا حشر بن گئے، اور بہت صحیح ہے، اور تک 20 ڈرامے سامعین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیے جا چکے ہیں۔ اردو ادب میں بہت اسناد پائے جاتے ہیں، غزل اور نظم لکھنے والے مشاعرے میں جھوم جھوم کر اپنا کلام سناتے ہیں اور داد لیتے ہیں، جس ہم سب جانتے ہیں، مگر نثر نگار کو ایسے کوئی موقع فراہم نہیں ہوتے۔ مسعود صاحب، یہ دن آپ کا ہے کہ ہم سب آپ کو کہانیوں اور ڈراموں کی داد دیں۔ میں اپنے بچپن میں اردو کی کتابیں بہت پڑھتا تھا۔ جاسوسی دنیا کے مصنف ابن صفی، جن کا نام اسرار ناروی تھا، جو استاد الشورا نور ناروی کے بھتیجے تھے، انہوں نے مجھے اسلامیہ اسکول میں الہ آباد میں پڑھایا۔ ان کی کتابیں میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ جاسوسی دنیا، رومانی دنیا، نکھت، شمع، 20ویں صدی، ان سب میں مجھے کافی دلچسپی تھی، مگر ٹیکنیکل دنیا میں آنے کے بعد اردو کا مطالعہ بالکل ختم ہو گیا تھا، اور اردو سے سلسلہ بنائے رکھنے کے لیے میں نے شاعری کی طرف رجوع کیا۔ خواتین و حضرات، کسی کو ہم خیال بنانے کے کئی طریقے ہیں، اور میں اس وقت اس چھوٹی سے مقالے میں ویسی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے مسعود صاحب نے استعمال کیا ہے، یعنی سادہ اور کچھ انگریزی کے ساتھ ملی ہوئی۔ تو میرے خیال میں ہم خیال بنانے کے لیے 3 طریقے ہیں، اور وہ تینوں تے سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلے ہے تہذیب، دوسری تقریر، اور تیسری تصنیف۔ ہماری تہذیب دیکھ کر دوسرے ہمارے ہم خیال بنتے ہیں، ہماری تقریر سے لوگ متاثر ہو کر ہمارے ہم خیال بنتے ہیں، اور پھر ہماری تصانیف سے، جس میں ہماری دکھتی رگوں پر انگلی رکھی گئی ہے، لوگ ہم خیال بنتے ہیں۔ مسعود صاحب کی کتاب ہم خیال میں انہی دکھتی رگوں کا سلسلہ ہے، جسے انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے الفاظ کا جامہ پہنایا۔ آسان زبان، امریکہ میں اردو کے ساتھ انگریزی کا ملاپ، معلوم نہیں ایسا لگتا ہے کہ جگ بیتی کے ساتھ آپ بیتی بھی شامل ہے۔ کراچی اور ٹورانٹو سے لے کر ہیوسٹن اور شوگر لینڈ کے قرب و جوار، اور وطن کی پرانی اور نئی تہذیب کی جھلک ان کے مضامین میں ملتی ہے۔ ان کی تصانیف میں ایک تھیم شروع سے آخر تک ہے، اور یہ آپ جب پڑھیے گا تو آپ دیکھیے گا، اور وہ ہے معاشرے کی سدھار کی جھلک۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ان کی کتاب میں انہوں نے اس کو انڈر لائن کر کے لکھا ہے، اور ان کی تھیم ہے معاشرے کی سدھار کی جھلک۔ مضامین وطن سے ولایت امریکہ جانے کی خواہش، جو بہت سے لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو ہے، گرین کارڈ کے لیے نقلی شادیاں، جو کہ
ہم سب جانتے ہیں، بہت سے لوگوں نے کی ہیں. مجھے یہاں سمجھیے کہ 48 سال ہو گئے اور میں نے آنکھوں سے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ واقعی مسعود صاحب نے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اور ان سب چیزوں کو پرکھ کر اپنے افسانے لکھے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نقلی شادیوں کے ساتھ ساتھ جو ایک انڈر لائن انہوں نے کیا ہے وہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو بچوں کا ماں باپ کو سبز باغ دکھانا، لیکن جو خاص چیز ان کی کتابوں میں ہے وہ ہے کہ یہاں ماں کی ممتا کی جھلک. یہ بہت ہی خاص ہے. آپ ان کے سبھی ڈراموں میں اور سبھی مضامین میں، افسانوں میں آپ دیکھیں گے ماں کے ممتا کی جھلک. جب ہم خیال میرے ہاتھ میں آئی اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو کہانیاں اتنی دلچسپ تھیں کہ میں نے 201 صفحات پر مبنی اس کتاب کو ایک ہی بیٹھک میں ختم کیا. اور سمجھیے کہ وہ شخص جو کہ 40 سال کے بعد اردو کی کتابیں پڑھنا شروع کر رہا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ویری انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ. کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوں اور اس کے الگ الگ پہلو ملاحظہ ہوں. میں نے تو کافی لکھا ہے لیکن یہ کہ میں اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. منظر کشی ان کی ایک مضمون میں ہے. ایک گاؤں تھا، فیصل کا گاؤں، ہر طرف لہلہاتے کھیتوں کی ہریالی، اونچے سرسبز درختوں پر چڑیوں کا بسیرا اور آلودگی سے پاک فضا. نہ کوئی عمارت اور نہ ہی بڑی بڑی سڑکیں شہر کی طرح، نہ ہی گاڑیوں کے ہارن کا شور، اور نہ ریگستانوں سے گزرتے ہوئے اونٹوں کی صدائے جرس. البتہ اکثر گائے بہنوں کے پاؤں میں بندھے گھنگروؤں کی آواز ضرور سنائی دیتی تھی. یہ اس قسم کا الگ الگ جو منظر ہے، الگ الگ ٹاپک ہے، الگ الگ باتیں ہیں، بڑی عمدہ طریقے سے انہوں نے پیش کی ہیں. ماں کی ممتا کے لیے آپ حضرات سنیں. یہ ماں بھی اللہ نے خوب بنائی، سے پیش آئے اور خدمت کرے، دعائیں حاصل کرے. یہ ایک دو چیزیں جو کہ صرف میں اس کو کہوں گا پورٹیبل کوٹس، جو کہ بہت ہی دلچسپی سے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے. شادی بہت ہی چھوٹے چھوٹے، یہ آپ سمجھیے کہ سیمپلس ہیں. شادی دو اشخاص کے درمیان ایک رشتہ ہے جس میں ایک شخص ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور دوسرا شخص شوہر ہوتا ہے. اور دنیا میں صرف ایک خوبصورت بیوی ہوتی ہے اور وہ ہر مرد کے پڑوس میں رہتی ہے. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی دلچسپ چیزیں ہیں جو کہ جس کی وجہ سے میں جب پڑھتا گیا تو مجھے اور دلچسپی بڑھتی گئی کہ اب کیا ہے اس کے. پھر لیڈرشپ کے اوپر، ہر گروپ، ہر جماعت، ہر ٹیم میں ایک لیڈر ہوتا ہے. یہ عام طور پر چنا جاتا ہے، مگر بعض دفعہ کوئی شخص خود بخود لیڈر کا رول ادا کرتا ہے کیونکہ اس میں لیڈر کی صلاحیت ہوتی ہے. اور جو تعلیم پہ ہے، پھر مجھے بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اصل رئیس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے. ماشاء اللہ، یہ بڑی عمدہ چیزیں ہیں اس میں، لیکن میں وقت کی وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. مجھے کہنا تو بہت تھا لیکن وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے آخر میں ایک کیریکٹر ماسٹر عنایت اللہ صاحب کے الفاظ دہرانا چاہتا ہوں. ماسٹر صاحب نے اپنے، اور یہ سب چیزیں جو میں نے کہیں آپ بیتی بھی ہوگی، ڈالر بھیجتے رہے، پاؤنڈ بھیجتے رہے
اور ماں باپ حسرت سے ان کے ساتھ وقت گزارنے کی تمنا کرتے رہے. اور ماسٹر عنایت اللہ صاحب کی زبانی کاش بچے یہ جان سکتے، کاش بچے یہ جان سکتے کہ میرے نزدیک اس وقت کی ان چند لمحات کی کس قدر اہمیت ہے جو انہوں نے میرے ساتھ گزارے یا گزار سکتے تھے. بڑی حسرت سے ہو سکتا ہے مسعود صاحب نے قلم بند کیا. میرے اس ایک شعر میں ماسٹر عنایت اللہ صاحب شاید کہنا چاہیں، مسعود صاحب کیا جانے روشنی یہ ظفر کب تلک رہے، کیا جانے روشنی یہ ظفر کب تلک رہے، بجھتے ہوئے چراغ کو یوں بار بار دیکھ. اپنی طرف سے میں ایک بار پھر مسعود احمد صاحب کی کتاب ہم خیال کی اشاعت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب صدر ڈاکٹر ظفر ترکی صاحب، توصیف صدیقی اور سلمان جلالی صاحب، اوپر کیا سب تمام حضرات، بہت بہت شکریہ آپ کے سب کا تشریف آوری کا. اور جن الفاظ میں سب لوگوں نے میری کتاب کی تعریف کہوں یا تنقید کہوں، بہت خوشی ہوئی. بہت احساس ہے کہ آپ لوگوں نے محنت سے پڑھی اور اس کے اوپر کمنٹس کرے کی. میں شکریہ بہت سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میں ایک چھوٹا سا کچھ میں نے لکھا ہے آج کے لیے، افسانہ سمجھ لیجیے، کہانی سمجھ لیجیے، وہ میں آپ کو 5 منٹ لگیں گے سناؤں گا. بھائی نام اس میں تمام فرضی ہوتے ہیں، تو اگر کسی کا نام اس میں اسٹرائک کر جائے اتفاق سے تو میں معذرت چاہتا ہوں. فرید خان صاحب پچھلے 15 برس سے ہیوسٹن میں رہ رہے ہیں. عمر کوئی 65 سال کے لگ بھگ ہوگی. اکیلے ہیں، کمگو ہیں، مگر جب بولتے ہیں تو چنے ہوئے الفاظ اور منطقی انداز ہے. اخلاق اچھا ہے، مگر اپنے لوگوں سے ملتے ہوئے محتاط رہنا پسند کرتے ہیں. گوسپنگ سے چڑھتے ہیں. زیادہ تر وقت مطالعہ یا گارڈننگ میں گزارتے ہیں. جس سب ڈویژن میں رہتے ہیں اس میں چند اور پاکستانی فیملیاں بھی رہتی ہیں. ان میں ارشد صاحب بھی ہیں جو نئے نئے پاکستان سے آئے ہیں. ان کی عمر کوئی 60 سال تو ہوگی. بہرحال ارشد صاحب کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے دوستی کر لیں، اس لیے وہ شام کو واک پر بھی پابندی سے روز جاتے ہیں اور ہائے ہوئی کرتے ہوئے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں. گویا وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی گوسپ گروپ میں شامل ہو جائیں. فرید خان سے بھی دوستی کر لی ہے. ارشد صاحب کی بیگم گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ڈش بنا کر بھجوا دیتی ہیں جو فرید صاحب رکھ تو لیتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے. ایسی ایک شام ارشد صاحب فرید صاحب کے گھر سے گزرے اور انہیں پھولوں کی آرائش کرتے دیکھا تو رک گئے. سلام دعا کے بعد ارشد صاحب عادتاً پوچھنے لگے اور سنائیں. فرید صاحب چہک کر بولے ارشد صاحب میرے سنانے کی عادت نہیں، کیونکہ نہ تو میں شاعر ہوں اور نہ ہی آپ کی بیوی. کیونکہ سنانے کی عادت ان دونوں کی ہی ہوتی ہے. پھر کچھ مسکرائے اور بولے شاعر کا سنانا کم از کم روح کی تازگی محسوس کرتا ہے، جبکہ بیوی کے سنانے سے روح جسم سے نکلتی محسوس ہوتی ہے. ارشد بھی ہنسے اور تعریف میں بولے واہ فرید صاحب کیا عمدہ بات کہی. شاعر روح کی تازگی یہ تو میرے سمجھ میں آتی ہے، مگر بیوی اور روح وہ آپ کو کیسے معلوم، کیونکہ آپ کی تو بیوی ہے نہیں، اور آخر ہے کیوں نہیں. فرید صاحب سنجیدہ اور ٹشو سے ناک صاف کرتے ہوئے دیکھ کر بات کا رخ موڑا اور پوچھنے لگے شاید آپ کو الرجیز ہو رہی ہیں.
फरीद साहब ने कहा नहीं, बाकायदा नज़ला जुकाम हो रहा है, वैसे मामूली सी बात है, एक आध वक्त में ठीक हो जाएगा। बाहर ठंड हो रही है, आइए बकिया गुफ्तगू अंदर जाकर करते हैं। इतने में अरशद साहब का सेल फोन पर एक ट्यून इंडियन गाने की बजी। जेब से फोन निकाल कर कुछ झेलते हुए बोले वो बेगम का फोन है, और फोन कान में लगाकर बोले हाँ भाई तुम्हारी फिक्र सही है, अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। दरअसल फरीद साहब के घर रुक गया, कहाँ खैरियत, बेचारे बीमार हैं, आता हूँ कहकर फोन बंद कर दिया। फरीद साहब ये गुफ्तगू अरशद साहब की सुनने के बाद खामोश रह न सके। कहने लगे अरशद साहब आपने ये सही नहीं किया। हैरान होकर अरशद साहब देखने लगे तो फरीद साहब ने मजीद कुछ यूं कहा, मुझे मामूली नज़ला जुकाम है, आपने उसे बीमारी का नाम दे दिया। फिर वो हमारी आपकी गुफ्तगू थी, उसे बेगम तक पास ऑन करना जरूरी तो नहीं था। अब होगा ये कि चंद घंटों में मेरे इस नज़ले जुकाम की खबर कम से कम नमूनिया तो बन चुकी होगी, और सुबह इंशाअल्लाह किसी साहब की कॉल आएगी, फरीद साहब हौसला रखिए, हिम्मत से काम लीजिए, हम सब दुआ गो हैं, आप जल्द इस बूझी मर्ज से छुटकारा पा लीजिए। मुझे एहसास है कि इंसान किसी बात को सुनकर अपने तही नहीं रख सकता, बहुत मुश्किल बात है, मगर लिल्लाह बात अगर तिनका हो तो उसे तिनका ही रहने दें, बड़ा बांस न बना। अरशद साहब बहुत मुखलिस शख्स हैं, न जाने क्यों आज एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फौरन बोले कहिए मैं सुन रहा हूँ। अरशद साहब कुर्सी पर संभल कर और बैठ गए। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, फरीद साहब बोलने लगे, हर किसी ने अपने बचपन में सुनी है, बादशाह और नाई की कहानी। नाई और हज्जाम की टर्मिनोलॉजी से तो वाकिफ होंगे। जी वो हेयर ड्रेसर को कहते हैं। कहाँ अरशद साहब, बात तो हेयर ड्रेसर से भी आगे चली गई है, हेयर डिजाइनर, बल्कि मैंने तो रिसेंटली टीवी पर हेयर स्टाइल कंसल्टेंट के टाइटल से एक हज्जाम का इंटरव्यू को देखा। मैं बहरहाल हज्जाम का ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। हज्जाम को बादशाह के बाल काटने के लिए बुलाया गया। जब बादशाह ने ताज हटाया तो हज्जाम को ये देखकर हैरत हुई कि बादशाह के सर में 2 सींग हैं। महल के दरबार ने हज्जाम से कहा कि तुम बादशाह के बाल काट सकते हो, बहुत एवज में तुम्हें इकराम मिला करेंगे, लेकिन अगर तुमने किसी शख्स से सींग का जिक्र किया तो फौरन तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। हज्जाम बेचारा क्या करता, रातों को उठ कर परेशान रहता, उसके समझ में नहीं आता था कि वो इस राज को किस तरह बगैर किसी से कहे राज रख सकता है। एक रात तंग आकर वो जंगल निकल गया और उस बात पर यकीन करके कोई आसपास नहीं, एक पेड़ से राजदाना अंदाज में कह दिया, बादशाह के सर में 2 सींग। बात कह देने के बाद वो आराम से हो गया। इस वाक़े से इंसान की फितरत का अंदाजा होता है। अरशद साहब ने भी फरीद साहब की इस बात से इत्तेफाक किया और कहने लगे वाकई बड़ी मुश्किल बात होती है किसी राज को राज रखना। फरीद साहब ने कहा न सिर्फ इंसान बल्कि किसी के लिए भी, क्योंकि जिस पेड़ से हज्जाम ने राज कहा था, जब काटा गया और उससे सारंगी तबला बना और इंस्ट्रूमेंट को बजाया गया तो उससे पहली आवाज यही आई, बादशाह के सर में 2 सींग। ये कहानी मेरे साइकोलॉजी के क्लास के प्रोफेसर ने भी ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाते हुए सुनाई थी। फरीद साहब ने कहा इन्हीं दिनों की बात है जब तालिब इल्मी का जमाना था। कॉलेज के लॉन में बिछी बेंच पर बैठा किताब पढ़ रहा था। किसी ने पीछे से आकर मेरी गर्दन में बाहें डालकर मेरे कान में एक राज की बात कही और खुशी में इधर से उधर झूमना शुरू कर दिया, जैसे कोई कोयल खुश होकर एक पेड़ से दूसरे और दूसरे से तीसरे पेड़ पर गाती फिरती हो। हर तरफ फिजा में खुशबू थी और मेरे कानों में जैसे जलतरंग की आवाज आ रही है। मैं बहुत खुश था, मुझे लगा जैसे मेरे भी पर लग गए हैं और फिजाओं में उड़ रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं एक पेड़ हूँ। यकायक फिर ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी क्यों ना उसे भी अपना पेड़ बना दूँ और जो कुछ उसने कहा वही मैं भी कह दूँ और हम दोनों, मैं तेरा पेड़ और मेरा पेड़ तू बन जाए। मगर ऐसा मैं कह नहीं सका। वो भी कभी पलट कर नहीं आया। फरीद साहब ने पॉज किया। अरशद साहब, आखिर पेड़ की भी तो इकसाम होती हैं, कोई ज्यादा घना, किसी में फल, किसी में फूल और फिर कोई बंजर सा चंद पत्ते लिए हुए।
ایسے پیڑ کے دامن میں تھوڑا سا سایہ تو مل سکتا ہے اور بس. شاید اسے احساس ہوا ہو کہ اس نے یہ راز کی بات کسی غلط پیڑ سے کہہ دی. کتنے ہی طوفان آئے, ہواؤں کے جھکڑ چلے, مگر میں ڈٹا رہا. اس کے راز کو راز رکھا, مگر اب ڈرنے لگا کہ جس دن یہ فیصلہ آ گیا کہ اس پیڑ کو بھی اپنی جگہ بدلنی ہے, ظاہرہ وجود کو مٹا دینا ہے. فرید خان یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. پھر بولے, وہ راز کی بات تو ضرور گونجے گی. بادشاہ کے سر میں 2 سینگ نہ سہی, یہ صدا تو ضرور سنائی دے گی. مجھے محبت ہو گئی ہے, مجھے محبت ہو گئی ہے. ارشد صاحب کا فون بجا. ارشد صاحب کا فون بجا. اس دفعہ ستار یا انڈین گانے کی دھن کی بجائے راک میوزک بج رہا تھا. کہنے لگے وہ میرے بیٹے کا فون ہے, اجازت چاہوں گا, کچھ مہمان گھر پر آ گئے. یہ کہہ کر ارشد صاحب چلے گئے. چند دن بعد فرید خان کو ایک خبر سننے کو ملی تو فرید خان مسکرائے اور بولے, میرے اندازے کے مطابق مجھ تک خبر پہنچنے میں تھوڑی زیادہ وقت لگ گیا. بہرحال تجربہ کامیاب رہا. خبر کیا تھی؟ خبر تھی فرید خان کے اوپر اعصاب کا اثر ہو گیا ہے. جن بھوت سے بھی ان کے تعلقات ہیں اور وہ اپنے آپ کو انسان نہیں بلکہ ایک پیڑ سمجھتے ہیں. اب میں تھوڑا سا 2 منٹ کا ٹائم اور لوں گا. کتاب کے سلسلے سے سب سے پہلے تو میں یہاں جو موجود نہیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ٹائمز پریس کراچی کا بہت بڑا پریس ہے. اس کے ڈاکٹر منہاج الدین صاحب ہیں, بہت ڈاکٹر ہیں لیکن پریس چلا رہے ہیں. اور انہی کے ایک صاحب ہیں محسن حنیف صاحب, ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب کا, جناب سلمان جلالی صاحب کا جنہوں نے مقالہ پڑھا, جناب ایاز مفتی صاحب کا, جناب ہمارے سیٹھی صاحب کا. اور اس کے بعد میں صرف اتنی ڈراموں کی بات جہاں ہو رہی تھی تو کتاب کی بات ہو گئی. جہاں تک ڈراموں کا تعلق ہے, میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں یہاں موجود ہیں یا اس وقت نہیں ہیں, لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرنا ضرور چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ڈراموں کا بیج ضرور بویا, لیکن جو کہتے ہیں کہ بیج بونا آسان ہے لیکن جب درخت بن جائے تو اس کی نشو نما کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو جنہوں نے نشو نما کا کام کیا اس میں زاہد حسین صاحب, ہمارے مسعود صدیقی صاحب, جاوید برقی صاحب, فرح خان, طلعت رحمان, سلمان جلالی صاحب کا پھر نام آ گیا, بہت بار نائب اشرف صاحب, غلام بامبے والا صاحب, اپنے ایم جے خان صاحب, ہارون شیخ صاحب, شمشاد ولی صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ڈرامے کو سراہا اور اس میں میری ہمت افزائی کی. اور برقی صاحب نے تو اپنے گھر ریہرسل بھی کراتے تھے اور خود اپنے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا بھی کھلاتے تھے. تو جب ہم لوگ ریہرسل کر رہے تھے اپنی ڈرامے کی, اس کا نام تھا رات کہاں سوئے, تو یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت محنت سے میرے یہ جو ڈرامے ہیں ان کو کامیاب بنایا. اس کے بعد جو اگر میں آرٹسٹوں کے نام لینا شروع کروں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا تو بہت طویل لسٹ ہے, لیکن حال میں جو ان لوگوں سے میری وابستگی رہی ہے اور ہو رہی ہے اور آج کل ہے, جن کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کام بھی کر رہا ہوں اور کام بھی ہونے کی امید ہے, وہ ہیں شاہد اقبال صاحب. شاہد اقبال صاحب اپنے آپ کو پہچان لائیے. براول بیٹھے ان کے عاطف صاحب ہیں. عاطف صاحب آپ کے لیے بھی ضروری ہے, انہوں نے حال میں دونوں نے مل کے ایک شارٹ فلم بنائی ہے جس کا نام ہے سوچ. وہ ابھی آپ کو دکھائی جائے گی, 20 منٹ کی فلم ہے, ضرور دیکھیے گا. اور باقی میرے کسی کے نام لے رہے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں, بھول گیا ہوں. ہمارے علی فخر صاحب ہیں, انہوں کی بڑی محنت ہے, میرے ساتھ میں بہت بیچاروں نے کام کیا. علی بھائی اس طرح سے کھڑے ہوئی تھی. نجم شیخ صاحب کا نام کیسے نہیں لیا جائے گا, اس لیے وہ میرے ڈراموں کے کام بھی کر چکے ہیں, بڑے اچھے اچھے رول کیے ہیں, کبھی پکڑ باندھ کے تو کبھی ٹیکسن بن گئے. تو نجم صاحب بہت شکریہ آپ کا. شمیم ہمارے سید صاحب ہیں جو ہمارے پریس, میرا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جاتے ہیں اگر پریس میرا ساتھ نہیں دیتا, میڈیا ساتھ نہیں دیتا.
शहीद सैयद साहब मेरे दोस्त भी हैं, मेरे ये प्रोमोटर भी कह लीजिए, हमारे जमील सिद्दीकी साहब बैठे हैं, तो ये तमाम लोग हैं जिन्होंने मिलके ये सब मेरे इस लायक बनाया कि आज मेरी ये दूसरी किताब की नुमाइश हो रही है। कुछ झलकियाँ हैं जो ड्रामों की, वो भी हमने आपके लिए तरतीब दी हैं, उनसे ज़रूर आप महसूस होंगे। जिनकी वीडियोस नहीं थी उनके लिए हम मादर चाहते हैं और कोशिश की है कि उनकी आपको झलकियाँ दिखा सकें जिनमें कि वीडियो जिनकी सही थी। शहीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने सीख जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र और इज़्ज़त की बात है कि मसूद साहब की इस महफिल में उन्होंने मुझे कुछ कहने के लिए कहा। मसूद अंकल को जैसे आप सब लोग बहुत सालों से जानते हैं, इसी तरह से मेरी इनसे मुलाकात जो है वो शायद 2002 में हुई थी और फिर उसके बाद 2006 में मेरी शादी हुई। तो उससे पहले मेरे इनके साथ शादी के बाद हमें कम हो गए स्टेज पे, वैसे चलते रहे। लेकिन ये कि फिर टाइम चलता रहा और जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया कि इनके ड्रामों में ये उर्दू में लिखते हैं और हाथ से लिखते हैं, तो हम लोगों को इनकी स्क्रिप्ट पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। तो खैर मुझे नहीं होती थी क्योंकि मैं पाकिस्तान से उर्दू पढ़ के आया था, हमने स्कूल में पढ़ी है, तो हम लोग पढ़ लिया करते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं पढ़ पाते थे, तो उनके लिए हम लोग रोमन में लिखते थे। तो उस ज़माने में मुझे ये एहसास हुआ कि यार बहुत जल्दी ये शायद हमारी ज़बान जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत सालों पहले, आई थिंक ये 2006 की बात है, कि मसूद साहब ने और मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सिर्फ लिखा था और एक बस पेपर बनाया था जिस पे शायद छोटा सा उसका एक मिशन लिखा था। बहरहाल वो इधर उधर हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2012 में मैंने एक नॉन प्रॉफिट 501c3 रजिस्टर करवाई इंडस आर्ट्स काउंसिल के नाम से, और मैं रेडियो पे गया लोगों से पूछने के लिए कि वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़वाएंगे कि नहीं, और यकीन कीजिए किसी ने हाँ नहीं कहा। इनफैक्ट मेरे भाई ने भी हाँ नहीं कहा। और 2-2.5 साल के बाद अब माशाल्लाह हमारी 3 जगह पे क्लासें हैं। हमें फेडरल गवर्नमेंट से एक ग्रांट भी मिल चुकी है उर्दू पढ़ाने के लिए, और हमारे पास तकरीबन 6 से 7 टीचरों का स्टाफ है, और टोटल 50 बच्चे 5 साल की उम्र से लेके 15 साल की उम्र तक के बच्चों को हम बाकायदा हफ्ते में एक बार उर्दू पढ़ाते हैं। तो अगर मैं इन ड्रामों में काम नहीं करता और किसी के लिए वो स्क्रिप्ट उर्दू से रोमन में ना लिखता, तो शायद आज इंडस आर्ट्स काउंसिल भी ना होती। तो उसी के हवाले से फिर अंकल की एक लिखी हुई फिल्म सोच, जो मैंने और आतिफ ने फिल्म बन की, वो आज आपके सामने पेश की जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज तो अल्लाह कसम सुबह आ गए, अभी तो सिर्फ 11 बजे। बहुत परेशान हूँ मैं आजकल, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। अल्लाह कसम वाकई सर, मुल्क के हालात बहुत ही सख्त खराब हो गए हैं। अल्लाह ये देखिए ना कि कभी बिजली जा रही है और पानी नहीं आ रही है, और कसम अल्लाह। अरे ये प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए किसने कहा है? अरे मैं तो परेशान आ गया हूँ। ये रोजाना के धरने, हड़तालें, लॉन्ग मार्च, कभी उस खान का जलसा, कभी इस खान का जलसा, कभी इस खान का जलसा। इसीलिए मैंने अब ये सोचा है कि अपने ऑफिस में अपने इलाके के लोगों को बुलाऊंगा और मैं सुनना चाहता हूँ कि आखिर उन लोगों की प्रॉब्लम है क्या है, ताकि अल्लाह का कसम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए किसने कहा है? तो फिर सर क्या करेंगे हम? सिर्फ लिखने के लिए कहा है। वेरी स्मार्ट सर, वेरी स्मार्ट। ठीक है सर, मैं ना ये रजिस्टर लेती हूँ। हाँ, चीज तुम ये करो कि इस ऑफिस में जितनी भी कीमती चीजें हैं ना, वो गायब करवा दो। मुझे नहीं पता, तो गरीब लोग होते हैं ना, जरा सा इधर देखो, यहाँ से आगे बात है।
हाँ ठीक है। वेरी स्मार्ट। हाँ, और तीसरी चीज तुम ये करो कि जब ये लोग जज्बाती एक्टिंग तो तुम्हें आती है ना? जी सर, आपने मेरा मॉर्निंग शो तो देखा ही है ना। मॉर्निंग शो कितनी एक्टिंग मुझे करनी आती है। आप कैसी भी एक्टिंग करा ले, अल्लाह का सर, रोने की करा ले, हंसी खुशी की करा ले, कैसी की करा ले, अल्लाह का सर, इतनी एक्टिंग आती है मुझे। पता है मुझे एक्टिंग आती है। ये करनी तब है जब वो लोग सब यहाँ बैठे हुए पसीने में अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे होंगे कि मेरे यहाँ हो गया, मेरे पाँव हो गया, मुझे ये हो गया। उस अल्लाह का सर, मुझे रोना धोना होगा, ठीक है, मैं रोऊंगी। अच्छा सर, मैं परेशान होके रो के हल्कान होके जब अल्लाह का सर मैं हल्कान हो जाऊंगी ना, फिर मैं ना यूं करके आपके कंधे पे सर रखूंगी। सर फिर आप प्यार से मेरे सर पे हाथ फेर दीजिएगा। अरे हाथ फेरने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो चक्कर में था कि थोड़ी हगिंग शगिंग हो जाए। अल्लाह का सर ये मत कीजिए, क्योंकि वो ना लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होगी उस वक्त, तो सारे लोगों में तो शर्मिंदगी हो जाएगी। हाँ, ये तो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। देखो, और इस तरह के मामलों में ना बहुत होशियार रहना चाहिए। ह्यूस्टन की पहचान काफ़ी अरसे से यहाँ के रेडियो प्रोग्रामों के हवाले से थी, लेकिन फिर एक नई पहचान पैदा हुई और वो थी ह्यूस्टन के स्टेज ड्रामे। अमेरिका के किसी दूसरे शहर में इस तवातुर के साथ स्टेज ड्रामे नहीं हुए जितने ह्यूस्टन में हैं, और इन तमाम स्टेज ड्रामों की एक जो बात मुश्तरका है वो है जनाब मसूद अहमद साहब की काबिशें। उन्होंने न सिर्फ ये कि ड्रामा लिखा, उसमें एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी दी, और शुरू में मसूद साहब ड्रामे जो थे उसके टिकट्स बहुत कम रखते थे या नहीं रखते थे। फिर मैंने उनसे कहा कि मसूद साहब कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर ड्रामे के लिए देखने के लिए बुलाने के लिए साथ में खाना भी खिलाना पड़े, तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता इस पर टिकट लगाना शुरू करें। और फिर एक वक्त आया कि लोग बाकायदा टिकट ख़रीद के ड्रामे देखने जाते थे, और ड्रामे के जो इब्तिदा है ह्यूस्टन से वो मसूद साहब के सहरा है उनके सब, और इसीलिए उनको मसूद अहमद साहब को ह्यूस्टन का आगा हाशिर कहा जाता है। हम सब आज यहाँ पे मसूद साहब की किताब हम ख़याल की रूनुमाई के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और बहुत खुशी का मौका है कि अहलियान ह्यूस्टन जो हैं वो इस वक्त मसूद साहब की किताब के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, और इनकी जो तसानीफ़ हैं, जो ड्रामे हैं, जो इन्होंने स्टेज ड्रामे लिखे हैं, जो टीवी के लिए ड्रामे लिखे हैं, उन सब की यहाँ पे आज बहुत ही भरपूर तरीके से रूनुमाई हो रही है। और हम सबको बहुत खुशी है कि मसूद अहमद जो हैं वो हमारे शहर ह्यूस्टन से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और ये कि वो हम सब के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत ही कीमती विरसा है, जो मैं समझता हूँ कि और उनकी पजीराई में जो बहुत से लोगों ने एक्टिंग सीखी और की भी, और बहुत से ड्रामों में भी काम किया, तो हम सबको बहुत खुशी है कि आज उनकी इस तकरीब में हम सब शामिल हुए हैं। मसूद अहमद साहब की 2 किताबें हैं, और उनकी दूसरी किताब की तकरीब रूनुमाई आज थी। पहली किताब थी ख़याल और दूसरी थी हम ख़याल। मसूद भाई दरअसल उन लिखारियों में से हैं जिन्होंने बहुत पहले से आप बीती को जगबीती बनाया, और जगबीती बनाकर इस तरह पेश किया अपने ड्रामों में भी और अपनी तहरीरों में भी कि वो हर शख्स को अपनी कहानी लगती है। उनके पास पंच लाइन भी है क्योंकि वो ड्रामे के आदमी हैं, और मैं अक्सर ये सोचा करता हूँ कि ये इतना बड़ा लिखारी ड्रामे का यहाँ आके बिज़नेस की मसरूफियात में खो गया, मगर ये उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो बहुत मिलनसार, बहुत साहिब इंकिसार आदमी हैं, और वो चक्की की मशक्क़त के साथ मशक़ सुक़र भी जारी रखे हुए हैं। तो मेरी दुआ है कि वो अपने दोनों काम
کہ اپنا رزق بھی جماتے رہیں اور اپنا یہ لکھنے کا کام بھی جاری رکھیں. وہ دراصل ڈرامے کے آدمی ہیں. میں ریڈیو کا ڈائریکٹر رہا ہوں اور ڈرامہ پروڈکشن میرا تعلق رہا ہے. جو ان کے دوست تھے ایس ایم سلیم وغیرہ وہ میرے اناؤنسر تھے. تو یہ ان کا جو دوستوں کا حلقہ جو تھا وہ سارا ڈراموں کا حلقہ تھا اور انہوں نے اس جگہ پر آ کر ڈرامے کو زندہ رکھا. یہ بہت کمال کی بات ہے. میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح ڈرامے کو زندہ رکھیں. تھوڑا دیر میں آیا اس کی معذرت. آج آپ کی کتاب کی رسم اجرا ہے. ہم آپ کے ہم خیال ہیں اور مسعود بھائی آپ کے لیے اور کیا کہوں, جتنی محبتیں, آپ کا خلوص, آپ ایک سچے اور کھرے انسان ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے, فخر ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. جاتے جاتے ایک شعر آپ کے لیے کہ تمام شہر میں چرچا ہے تیرے لہجے کا, تمام شہر میں چرچا ہے تیرے لہجے کا, مجھے یقین ہے اردو تو بولتا ہوگا. السلام علیکم. میرا نام سلمان جلالی ہے. میں یہاں پر مسعود احمد صاحب کی دوسری کتاب ہم خیال اس کے اجرا کے لیے یہاں آئے ہیں. مسعود احمد صاحب میرے 50 سال پرانے دوست ہیں اور یہاں ہیوسٹن میں آ کر انہوں نے جو اردو کے ڈراموں کی جو شروعات کی ہے وہ ماشاءاللہ تقریباً 20 ڈرامے لکھ چکے ہیں. اس میں ڈائریکٹ بھی کیا ہے اور بہت ہی اچھی طرح کئی کردار ادا کیے ہیں. نئے نئے لوگ انہوں نے انٹروڈیوس کیے ڈراموں میں اور جس میں سر فہرست آف کورس ساحر لودھی کا ہے. میرے ساتھ, مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ کام کیا کرتے تھے. میں نے بھی ان کے ڈراموں میں کافی کام کیا ہے اور میں مسعود احمد صاحب کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے. اور السلام علیکم. آج بڑا حسین دن ہے. مسعود احمد کی کتاب کا رسم اجرا ہم خیال کا. الحمدللہ اس میں بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا. بہت خوبصورت محفل جمی بھی ہے. ڈاکٹر سید ظفر تقوی صاحب اس محفل کے صدر ہیں. ان میں سلمان جلالی نے مقالہ پڑھا, سلیم سید صاحب نے مقالہ پڑھا, اس کے بعد ظفر تقوی صاحب اور مسعود صاحب نے بہترین تاثرات کا اظہار فرمایا. اس کے بعد شارٹ فلم ہوئی اور ڈراموں کی جھلکیاں دکھائی گئیں. ابھی وقفہ لیا گیا ہے ہائی ٹی کے لیے. It will be a great honor to have this memorable evening to be remembered for a long time. Thank you.